سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق اللہ العظیم. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے حالات چل رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، مارا. واپس جب وہ لوگ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا، اس کا تذکرہ ہے آج. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، خود تم انہیں بناتے ہو اور خود بنا کر خود ان کی دیکھ بھال تم کرتے ہو، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہی بات ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کو آپ دفنا کر پھر آپ کہیں کہ یہ ہماری مدد کرے گا. یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے خود انسان ہاتھ سے بت کو تراشے، بت کو تراش کر رکھے اور کہے یہ میری مدد کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ، یہ سارے کے سارے محتاج ہیں. قاعدہ اور کلیہ یاد رکھیں، خالق وہی ہوگا جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور مدد کرنے والا وہ ہوگا جو کسی کی مدد کا محتاج نہ ہو. اور کائنات میں پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا کائنات میں، لیکن پیغمبر علیہ السلام بھی مدد کے محتاج تھے. کس کے؟ اللہ کے. واللہ خلقکم، حال یہ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا اور وہ جانتا بھی ہے اپنی مخلوق کو. قالو، تو قوم والوں نے کہا اچھا ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہو، تو یاد رکھیں جب ضد اور ہٹ درمی کے اوپر کوئی لوگ آ جائیں تو انہیں دلیل یا سمجھانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام کی ساری بات ٹھیک تھی، درست تھی، حقیقت پر مبنی تھی، لیکن انہوں نے بات کو سنا ہی نہیں. قالو، کہنے لگے ابنوا لہ بنیانا، بناؤ اس ابراہیم کے لیے ایک عمارت، بڑی عمارت بناؤ. فالقوہ فی الجحیم، پھر ڈال دو اسے آگ کے اندر. روایات کے اندر آتا ہے کہ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، پورا 1 مہینہ جمع، بچے بھی کر رہے ہیں، بوڑھے بھی کر رہے ہیں، جوان بھی کر رہے ہیں، سارے کیا کر رہے ہیں؟ ایندھن جمع کر رہے ہیں. جب تیار ہو گئی نا لکڑیاں وغیرہ تو آگ لگائی. اب آگ تو لگ گئی ہے، لیکن اب اس آگ کے اندر کون ایسا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکے؟ وہ کوئی معمولی آگ تو نہیں تھی، بہت بڑی آگ تھی. تو سارے پریشان ہیں، اس کے قریب نہیں جا سکتے، پھینکنا تو دور کی چیز ہے. تو پھر شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ منجنیق بناؤ، جسے آپ اپنی زبان کے اندر غلیل وغیرہ کہتے ہیں. وہ غلیل کی طرح کی ایک چیز تیار کی گئی، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور پیچھے سے اسے چھوڑا گیا، سیدھا جا کر ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر لگے. اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کپڑے بھی اتارے گئے، اتار کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ارادہ کیا کس کا؟ تدبیر کا نا. انہوں نے اپنی ایک چال چلی نا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی. لیکن یاد رکھ لیں کہ سب چالوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے. جب اللہ کوئی اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی چال نہیں چل سکتی. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اپنا ایک ارادہ کیا، ایک تدبیر کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہیں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. رسوا کیسے ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا نعم الرب ربک، ابراہیم تیرا رب تو بہت عمدہ رب ہے کہ جس نے تجھے ادھر بھی نہیں چھوڑا، تیرا رب تو بہت ہی بہترین ہے. لیکن کیا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیوں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ لوگوں کے واسطے، یعنی لوگوں کے لیے قوم، غیرت،
یہ دین سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب لوگ قوم اور غیرت کو دین سے مقدم رکھتے ہیں، اللہ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے قاعدہ اور قانون، غیرت، خاندان، قومیت، یہ ساری چیز کس کے بعد ہے؟ دین کے بعد ہے۔ دین مقدم ہے، قومیت، غیرت، سب سے اعلیٰ رشتہ جو انسان کا ہے اس کا باپ ہے۔ تو آپ نے پڑھا سورہ عنکبوت میں، منع کیا کہ نہیں کیا؟ اگر والد بھی آپ کو کوئی کام ایسا کرواتا ہے جو حرام ہے تو آپ نے والد کی بات نہیں ماننی۔ وقال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ مجھے سیدھا راستہ دکھلائے گا، وہ میری رہنمائی میرا پروردگار کرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اس ہجرت کے اندر دیکھیے 3 آدمی ہیں۔ وہی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث دوبارہ ذہن کے اندر آتی ہے کہ نبی آئیں گے قیامت والے دن، کوئی نبی اکیلا ہوگا، کسی کے ساتھ 1 آدمی، کسی کے ساتھ 2 آدمی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت کتنے آدمی تھے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی بیوی سارہ علیہ السلام، اور تیسرا ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام۔ تینوں نے ہجرت، 3، اس کے علاوہ کوئی نہ باپ، نہ کوئی اور خاندان سے کوئی انسان اور ایسا نہیں تھا جو ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ لیکن حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہجرت کرو، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی۔ تو ہجرت کرنے کے وقت دعا کی، رب یہ پروردگار، حب لی من الصالحین، تو مجھے عطا کر نیکوکاروں میں سے، یعنی مجھے ایسی اولاد عطا کر جو نیک ہو۔ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے والدین کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ انبیاء کی سنت ہے، ضرور مانگے اپنی اولاد کے لیے دعائیں۔ آج قبول نہیں ہوتی، کل قبول ہو جائیں گی، لیکن کیا ہے، یہ ان کے لیے بہت خیر ہے، آپ کے لیے بھی خیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر۔ فبشرناہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت ہے، حلیم، بردبار ہیں۔ سب سے بہترین چیز اگر انسان دیکھے نا اللہ کی نعمت، وہ کیا ہے؟ بردباری، جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا مزاج۔ جسے اللہ نے یہ عطا کر دیا، اسے بہت بڑی بلائی عطا کی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ صفت تھی کہ پیغمبر علیہ السلام ٹھنڈا مزاج رکھتے تھے۔ لیکن پھر عرض کرتا ہوں، یہ ٹھنڈا مزاج، بردباری ہر جگہ کے اندر انسان کو کام نہیں آتی۔ بعض جگہ پر یہ ٹھنڈا مزاج اور بردباری، اس کا دوسرا نام بے غیرتی ہوتی ہے۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کی مجالس اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام بہت بردبار تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے نا پہلے زمانے میں، پیغمبر علیہ السلام کیا سر کو جھکا لیا کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی مجالس میں آپ کو پتہ چلے گا، پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہوئی، غصے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے بات کی۔ پیغمبر علیہ السلام میدان جنگ کے اندر اترے، پیغمبر علیہ السلام نے تلوار چلائی۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو صفت آئی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ گوشتوں والا نبی۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو ذبح کرنے والا۔ ہر جگہ کے اندر یہ چیز نہیں چلے گی۔ تو فرمایا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو کیا عطا کیا تھا؟ بردباری۔ فلما بلغ معه السعی، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے۔ دیکھیے، بردباری والا بیٹا تو عطا کر دیا، لیکن آگے امتحان کتنا سخت ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام معه السعی، ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو۔ آپ دیکھ لیں، عموماً بچوں کی ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ والد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جدھر والد جاتا ہے بیٹا پیچھے سے بھاگ کر جاتا ہے۔ یہ عمر بچے کی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ پورے کا پورا خاندان بچے کو چاہتا ہے، چاہے وہ کسی کا بچہ بھی ہو۔ یہ عمر اتنی خوبصورت ہے۔ امتحان تو پھر امتحان ہے نا۔ جب اس عمر کے اندر اسماعیل علیہ السلام پہنچے، قال یا بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تفصیل ہم پہلے ساری پڑھ چکے ہیں۔ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ تو مجھے ذرا اپنی رائے بتاؤ، تو اپنی رائے مجھے بتا۔ اب ہمارا معاشرہ
اس چیز کو بالکل ناگوار سمجھتے. کس چیز کو؟ بیٹے کے ساتھ بات کرنے کو. اور بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ آج کل کی نسل بگڑ چکی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے. ہم نے اپنی جوانی کے اندر کبھی بچے کو نہیں اٹھایا، اور ہم نے کبھی اپنے بچے کو بلایا بھی نہیں. یہ وہی بات پیغمبر علیہ السلام کو جو دیہاتی نے کہی تھی. پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگا، اے محمد تو بچوں کو اٹھاتا ہے، بچوں کو بوسے دیتا ہے، ہم نے تو کبھی اپنے بچے کو بوسا نہیں دیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دل کے اندر اللہ نے رحم نہیں رکھا تو میں محمد کیا کر سکتا ہوں. تو فرمایا انی اذبحک کا فانظر ماذا تری، مشورہ، بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. آج اس چیز کو بہت ناگوار سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے کہ آپ ہر کام کے اندر مشورہ کریں. فانظر ماذا تری، بیٹا اپنی رائے دو. قالا، تو آگے بیٹا بھی کس کا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا. جواب دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بیٹا، یا ابتی، اے والد، افعل ما تؤمر، کر گزریے جو کچھ آپ نے کرنا ہے. میری کیا رائے ہے؟ اللہ کے سامنے اور میرے باپ کے سامنے میری کوئی رائے نہیں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو بچے کو نہ کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ میرا والد، اس کے سامنے میں نہ کیوں کروں. لیکن جب ہر بات بات پر ٹوکیں گے، بات بات پر اسے ذلیل کریں گے، تو بیٹا بھی کہے گا کہ میری پہلے کب کسی نے سنی، میں کون سا مشورہ کروں. تو فرمایا ستجدنی، عن قریب ابا جان، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. اب آگے وہ ذبح کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ، وہ کل کے درس میں ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.